जी मिस वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी हम बात कर रहे हैं हुकूकुल इबाद पे और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है कंसल्टेंट ट्रेनर है एंड मोटिवेशनल स्पीकर सैयद नुसरत अली साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। अभी मैं और मुफ्ती साहब जो है ना हम दोनों मिलकर बात कर रहे थे हुकूकुल इबाद पे और अब आपकी टर्न आ गई। अब आप भी हमें थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन उससे पहले सर इनसे हम पोल का सवाल करते हैं जी। अच्छा सर, हमारे पोल का सवाल है कि जिस तरह की ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं इसके बाद आपको एक और लाइफ दी जाए तो क्या आप उसके लिए ऑप्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा जी, बड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है सर। बिल्कुल, मतलब इसी सर्कमस्टांसेस में इसी तरह की ज़िंदगी दोबारा दे दी जाए? नहीं बिल्कुल, आई मस्ट बी गिवन ए चॉइस। यानी मुझे आप एक नई ज़िंदगी तो दें, लेकिन मुझे ये चूज़ करने का मौका दें कि मैं अब की नई ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा। हाँ, वो आपकी मर्जी। हाँ, वो बिल्कुल कबूल है हमें। अच्छा, मतलब यू आर हैप्पी विद इट कि अगर एक और लाइफ आपको मिल जाए? हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसलिए कि इसमें कुछ किया ही नहीं। तो सारे इरादे रहे ना। तो नहीं तो सर जिंदगी तो एक ही थी। किसी ने कहा है ना कि हम तो ऐसी एक एग्जांपल वो रख रहे थे। हाँ, यही गलती यही होती है कि इंसान समझता है ये जिंदगी एक ही है, सारा फसाद की जड़ ही है। किसी ने कहा हेल इज फुल ऑफ पीपल विद गुड इंटेंशंस। हेल नॉट हेल्थ। हेल यानी तो हम लोगों ने सारी जिंदगी जो है अच्छे इरादों में गुजार देते हैं और वो नेक काम जो हम इरादा करते हैं वो कर नहीं पाते। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दूसरी ज़िंदगी हमें ज़रूर दें आप, ताकि हम उसमें और अच्छे इंसान बने। तो है पॉइंट, दूसरी ज़िंदगी इसलिए मिलनी चाहिए कि पहली बार में जो इंटेंशंस कम रह गई थी वो दूसरी बार में बढ़ा लें, जो प्लान्स थे, जो विषय। चलिए आप कोशिश करें कि उन पे अमल दरामद करने की कोशिश की जाए। अच्छा जी, अब हम थोड़े से हुकूकुल इबाद पे आते हैं सर। हम अभी हुकूकुल इबाद की बात करते, डेफिनेशन की बात हो रही थी, तो आप बताइए हाउ डू यू एक्सप्लेन हुकूकुल इबाद? देखिए, हुकूकुल इबाद जो हैं ये असल में सबसे पहला जो हक़ है, वैसे मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, ये ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी अदना खाकसार सी नज़र में सबसे पहले तो हक़ अल्लाह का है। ठीक है ना, कि आप उसको एक मानें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें, उसी की इबादत करें। दूसरा हक़ है अल्लाह के रसूल का, कि उनकी जो अहकामात हैं उस पर अमल किया जाए। उसके बाद जो हुकूक आते हैं वो आते हैं माँ बाप के। माँ बाप के बाद फिर अजीज़ व अकारिब के आते हैं, यतीम और मसाकीन के आते हैं, फिर तमाम उन्नास के आते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है और हमारे नबी जो है रहमतुल लिल आलमीन है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। तो हमारे जो हक़ हैं वो सब के लिए हैं और सब पे हमारे सब के ऊपर है। तो उसमें छोटी सी चीज़ से लेके, यानी सिग्नल पे रुकने के से लेके और बड़ी से बड़ी तक, आपने किसी की माल खा लिया, ये उसके हक़ पे डाका है। और सबसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जो है वो मुफलिस की तारीफ़ क्या है। तो बहुत से लोग बैठे थे, उन्होंने कहा मुफलिस की तारीफ़ ये है कि उसके पास माल और दौलत ना हो। आपने कहा नहीं, मुफलिस हकीकतन वो है कि उसने दूसरों के हुकूक गस्ब किए और जब क़यामत के दिन वो पहुंचा तो जिनके हुकूक गस्ब किए उसने कहा लाओ भाई हमारा हक़ लाओ, तुमने हमारा माल गस्ब किया, अब उसके पास माल नहीं। यानी नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात सब करता रहा है वो, अब वो ही कांट पे इट। तो इसकी जितनी नेकियां हैं जिसने की वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगी, तो ये कल्लाश हो जाएगा। ये है मुफलिस। तो सारा फसाद दुनिया में जो है, सारा फसाद इस वक्त हुकूकुल इबाद के पूरा न करने पर है बस। और इसके अलावा यानी अगर ये इस पॉइंट पे कि हम सबको अपने हक तो ज़रूर पता है बट हम अपने फ़र्ज़ पूरे नहीं कर रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी दूसरी तरफ निगाह जा ही नहीं रही, हम अपने नाक से आगे देखते ही नहीं है। सारा खेल तो ये है हाउ टू हेल्प अदर, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हुकूक से ज़्यादा एहसान की बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ हमेशा जो ये इस्तेमाल हुआ है, मुफ्ती साहब आप एग्री करेंगे, अदल और एहसान। अदल तो मतलब ये कि यानी जुल्म ये है कि मैं इस चीज़ को उठा के गलत जगह रख दूँ, ये जुल्म के मायने ये हैं कि किसी चीज़ को उसकी गलत जगह रख दिया जाए। और इंसाफ ये है कि मैं इसको सही जगह पर रख दूँ। सही। तो हमें जो तारीफ गई हुकूक इबाद जो हैं ये फ़र्ज़ हो रहे हैं आपके, आपने सही काम किया कि इनका ये हक़ है, मैंने इनको दे दिया उठा के। लेकिन हमें जो तालीम दी जाती है, जो हमारा दीन तालीम देता है या हमारा कल्चर तालीम देता है, वो ये देता है एहसान करो ना, खाली मैं सिर्फ ये मग उठा के ना दूँ, जो इनका हक़ है मैं बिस्किट भी ला के दे दूँ इनको। ये है असल माशरे की तारीफ। सही, ओके। और ये छोटी सी चीज़ से इस्तेमाल होता है।
اور جب یہ کانشیس انسان ہو جائے تو پوری قومیں بدل جاتی ہیں. قومیں بدل جاتی ہیں. اچھا سر, ہم بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے. آپ نے کہا تھا کہ وہ جو جذبہ ہمارا چینج ہو جاتا ہے, مطلب اگر حسد کا جذبہ ہے تو اس کو ہم کیسے چینج کریں, اور جب اس پوائنٹ پہ آئے تو کیسے چینج. یہ والی جو آپ ہمیں ٹیکنیک بتانے والے تھے نا ابھی, یہ بتائیے گا اس کال کے بعد, یہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. گڈ ہیلدی مارننگ رافیہ. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں مسز اجمل بات میں پہچان گئی مسز اجمل, کیا بات کر دی آپ نے. اچھا جی, آج کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آج آپ نے بڑا پیارا کلر پہنا ہوا ہے ماشاء اللہ. تھینک یو, تھینک یو سو مچ. ہاں جی. اچھا, اس کا پول کا جواب یہ دوں گی کہ اس ایج میں آ کے نا ریئلائز ہوا ہے کہ دوسری زندگی چاہوں گی نا. مطلب اس ایک منٹ, آپ کی بات سمجھ, اس ایج میں آ کے ریئلائز کیا ہے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب پہلے تو ساری زندگی جو ہے نا وہ حقوق العباد نبھاتے رہے, اللہ میاں اجر دے, اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مطلب سب کے جو ہیں وہ ریکوائرڈ جو ان کی ہیں وہ پوری کریں. پتہ نہیں وہ خوش ہوئے ہیں نہیں ہوئے, مجھے تو لگتا ہے اتنا نہیں ہوئے. آپ نے اپنی طرف سے کر دیا نا بس, باقی بالکل. ہاں جی, اب ہر چیز کے لیے پریشان نہیں ہو سکتے, آپ نے اپنی طرف سے کر دیا نا, بس چھوڑ دیں. بالکل, بلکہ 100% اپنی طرف سے کیا. تو اب مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ اپنے بارے میں بھی جو ہے نا اللہ کو بھی خوش کرنا چاہیے. واقعی ساتھ ساتھ جو ہے دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اچھا, مولانا صاحب سے ایک سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ آزمائش ہے کہ سزا ہے؟ جی, بہت اچھا سوال کیا. ویری گڈ کویشچن, کیا بات کی ہے مسز اجمل, آج آپ چھا گئی ہیں. بہت اچھا سوال ہے جی, ابھی بتاتے ہیں. اچھا, ایک اور بات, ہاں, آپ کو دیکھ کے جینے کی امنگ ہوئی ہے مجھے زیادہ, ہیلتھ ٹی وی کی وجہ سے. ہیلتھ ٹی وی کو دیکھ کے جینے کی امنگ ہوئی ہے آپ کو بھی؟ اچھا, مجھے میرے پیچھے کون ہے؟ اچھا, تھینک یو سو مچ, ویری بگ کمپلیمنٹ, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. ہاں جی, سب سے پہلے مسز اجمل کا سوال بڑا اہم ہے کہ آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, امتحان ہے, آزمائش ہے, تو وہ عذاب ہے یا واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع دیا جا رہا ہے آگے بڑھنے کا. جی, یہ جس طرح آپ فیل کرتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں, اگر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی اور دعا کرنے کی توفیق ہو رہی ہے تو یہ موقع آپ کو مل رہا ہے آگے بڑھنے کا. آگے بڑھنے کا وہ آزمائش نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اوکے. اور اگر اس میں شکایت پیدا ہو رہی ہے تو پھر وہ شکایت تو پیدا ہو رہی ہے نا, اب رو رو کے اللہ سے جو کمپلینس کر رہے ہو اور پھر اس سے ہیلپ مانگ رہے ہو, تو شکایت تو اینی وے پیدا ہو رہی ہے. نہیں, ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, اس کے اندر عاجزی آتی ہے, اور ایک یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ ہم ہی رہ گئے تھے, ساری تکلیفیں ہمارے لیے تھیں. یہ تو انسان کی انیشل سٹیج ہوتی ہے, جب بھی اس کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو شاید وہ سب سے پہلے ایسے ریٹائر, یار یہ کیا, وائی گاڈ وائی می, یہ میرے ساتھ کیوں کیا. اس کے بعد وہ آتا ہے کہ مجھ پہ رحم کریں. اگر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی سے مدد مانگنے کی طرف آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ آزمائش نہیں ہے. گو کہ یہ ٹاپک تو مولانا صاحب کا ہے, لیکن میں اس پہ بالکل ایک واضح طور سے ایک بات بتا دوں. بالکل. قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بالکل صاف, ہم تمہیں آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے. کائے سے آزمائیں گے؟ مال کے نقصان سے, جان کے نقصان سے, بھوک سے, پیاس سے, تمام چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے. تو خوشخبری سنا دو ان کو کہ جب ان پہ یہ مصیبتیں آتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے. صحیح. یعنی کیا کرتے ہیں, کس کو سناتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں. صبر کرنے والوں کو وہ یعنی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ they remain calm, quiet, and they feel this is from God and we have to return to God and this is, تو اس کو خوشخبری ہے, یعنی بشارت دی گئی ہے کہ اگر آپ نے اس سے ریزیلینس کے تھرو, اس کے ثابت قدمی کے طریقے سے آپ اس میں سے نکل جائیں. صحیح. تو یہ تو انعام ہے, جیسے حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں نکل کے آپ نے ایک نئی زندگی پائی ہے اور ایک آپ نے لرننگ پوائنٹس جیسے ہم کہتے ہیں کہ تھرو فیلیئرس یو لرن, اٹس اے لرننگ فیز.
تو اللہ بھی قرآن میں ڈائریکٹ ہی کہہ رہا ہے کہ ہم آزمائیں گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں. تو دیز آر ٹیسٹس. اٹس اے ٹیسٹ. آپ کہیں بھی آپ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے سے پہلے بھی آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کو کوئی ایسے نہیں پروموٹ کر دیتا, تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. اچھا سر, کچھ لوگوں کے یہاں پہ جس طرح کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی مینٹلی ریٹارڈڈ جو ہے بچے کی ایک دم برتھ ہو جاتی ہے اور پھر وہ آزمائش بن جاتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے, بڑی اس کی اپنی زندگی مشکل ہوتی ہے اور وہ ماں باپ کے لیے بھی آزمائش بنا ہوا ہوتا ہے, تو اب اس میں لوگ آ کے کہتے ہیں یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے, یہ تم نے جو کیا تھا نا یہ تمہیں اس کی بد دعا ہے. اب یہ میں مسز اجمل کا کیس رکھ کے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ایسی بات کیوں کہہ رہی ہوں, لیکن ہوتا یہ کہ لوگ اس طرح آ کے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری سزا ہے. اب یہ نہیں, اب اس انسان کو یہ نہیں لگتا کہ اس کی آزمائش ہے, وہ لگتا ہے کہ میری کی ہوئے کی کچھ سزا مل رہی ہے مجھے. تو وہ پروبیبلی اس لیے وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سزا اور آزمائش میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. نہیں, یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ یہ سزا تھی یا آزمائش تھی. صحیح. دنیا کے اندر تو وہی لیکن بات ہے جو اگر آپ کو وہ سزا بھی لگ رہی ہے اور آپ نے اس پہ صبر کیا, تو اس میں وہ جملہ کہوں گا کہ ایک محمود ایاز کے قصے بڑے مشہور ہیں. تو محمود نے ایاز سے کہا کہ مجھے کچھ ایسی بات بتاؤ کہ میں وہ سن کر نارمل ہو جاؤں, ایب نارمل کنڈیشن میں, چاہے وہ بہت زیادہ خوشی کی صورت میں ایب نارمل کنڈیشن آ جائے یا کسی تکلیف کی صورت میں. تو صرف ایک جملہ مجھے دو جسے میں اپنے پاس رکھوں. تو ایاز نے کہا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا, یہ وقت گزر جائے گا, جیسا بھی وقت ہو وہ وقت گزر جائے گا. البتہ اس وقت کو گزارنے میں اگر میں نے وہ طریقے اختیار کیے جو مجھے بتائے گئے اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول کی طرف سے جو مجھے بتائے گئے, اگر میں نے وہ طریقے اختیار کیے اور وہی کیفیت میری رہی کہ میں اللہ ہی کے لیے ہوں, مجھے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے, تو پھر قرآن نے اس پہ جو خوشخبری دی ہے کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو, اس پر کہا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہے اور رحمتیں, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلوات کی خوشخبری ہے یہ انبیاء کو دی ہے, اس کے بعد اگر دیے تو صابرین کو دیے, صبر کرنے والوں کو. اور صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ شکوہ شکایت کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے. لئن شکرتم لازیدنکم. اچھا سر, ایک کال ہے ہمارے پاس, جی کال اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم.